یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کا وہ گھناؤنا کردار کہ جس نے مسند خلافت کی خاطر اپنے ہاتھ اہل بیت کے خون سے رنگ ڈالے۔ اکثر تاریخی ماخذ نے اسے ایک فاسق اور ہوس پرست شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ یزید کے دور حکومت میں مکہ اور مدینہ میں اس کے کارندوں کے ذریعے سر عام فسق و فجور اور شراب خوری رواج پا چکے تھے۔ اسی کے سبب تاریخ دان اسے فرعون اور نمرود جیسے جابر و بدکار حکمرانوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال امام حسین علیہ السلام اور پیغمبر کی اہل بیت کو قتل کیا، اور یہ واقعہ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ بلا شبہ تاریخ اسلام میں ایسا غم انگیز سانحہ کبھی نہ ہوا۔ دوسرے سال جب مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑی تو اس نے مقدس شہر کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے 3 دن تک اپنے سپاہیوں کو حلال قرار دے دیا۔ اس دوران مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھا گیا اور مدینہ منورہ کی کواری لڑکیوں کی عصمتیں لوٹیں اور ہزاروں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ بعد ازاں سن 63 ہجری کے اواخر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی عمارت قائم کی تو یزید کے حکم پر شامی فوج مکہ پر چڑھ دوڑی، جس نے حرم کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔ حرم پر شدید پتھراؤ سے اس کی ایک دیوار گر گئی اور خانہ کعبہ میں آگ بھڑک اٹھی۔ اقتدار کی معمولی سے مدت میں یزید کے قبیح اقدامات خلفائے بنی امیہ کی مخالفت اور جنگوں کا پیش خیمہ بنے، جن کے پیش نظر کچھ ہی عرصے بعد اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، یزید کی موت کے متعلق مورخین کی مختلف آراء سننے کو ملتی ہے۔ ایک شامی شخص نے یزید کی موت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھا کر اسے دوڑایا اور خود بھی مدہوشی کی حالت میں اپنے گھوڑے پر سوار خچر کے پیچھے دوڑنے لگا۔ کھیلی کھیل میں اس کا گھوڑا بدکا اور یزید اچانک زمین پر گر پڑا، جس کے سبب اس کی گردن ٹوٹی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کی عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکی دل ہی دل میں یزید سے نفرت کرتی تھی۔ ایک روز رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا، جہاں کے خنک موسم نے یزید کو بدمست کر دیا۔ لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا وفادار کیوں ہو سکتا ہے؟ لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اسے چیر پھاڑ کر لاش کو وہیں چیل کبوں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر یزید کے درباری اپنے خلیفہ کی تلاش میں یہاں پہنچے اور اس کی گلی سڑی لاش اسی ویرانے میں دفنا کر الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ البتہ ان سب میں مستند ترین روایت یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کے سبب اس ملعون کو پیٹ کے درد نے آ لیا اور وہ ٹیس سے ایسا تڑپتا رہا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمس میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پہ بلایا اور امور سلطنت سے متعلق اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ بن یزید بے ساختہ چلا اٹھا اور نہایت ذلت و حقارت سے یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ مجھے ایسی منحوس خلافت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ کے نواسے کے خون پہ رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کے تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پہ پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ گستاخ اہل بیت دن رات تکلیف کی شدت سے چیخیں مارتا، جنہیں سن کر خنزیر کی آواز کا گما ہوتا۔ اس کے حلق سے پانی اترتا تو اسے نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ اس پر اللہ کا عجب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی چلا اٹھتا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پیدا ہوئی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ پھر اس ملعون کے چند حواریوں نے جیسے تیسے اسے سپرد خاک کیا۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ کی حکومت کے بعد 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔
اس ملعون کی قبر دمشق میں آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔